مدعو صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح یا علیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما آمین۔ سبق نمبر 9 کر رہے ہیں آج قرآن کی عربک پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم معرفہ کی اقسام کو سمجھیں گے۔ پہلی قسم جو معرفہ کی ہوتی ہے، ابھی آپ یہ 6 اقسام کیجئے، پھر 7ویں بعد میں ایڈ کرواؤں گی۔ پہلی قسم جو ہے اسے کہتے ہیں اسم علم۔ اسم علم کا مطلب ہے کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ اسم ضمیر ہوا، ہما، ہم کی آپ نے جتنی ضمائر پڑھے ہیں، متصل کے، منفصل کے، جڑی ہوئی ضمیر، علیحدہ ضمیر کے، وہ سب اسم ہے اور وہ اسم ضمیر میں آتے ہیں، سب معرفہ ہے۔ اسم اشارہ حاذا، حاذا کی پوری گردان جو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ پوری الائی کا، اس میں الائی کا، ہاؤلائی، حاذی، تلکا، تانکا وغیرہ وہ سب اس میں آتے ہیں۔ اسم موصول میں الذین، الذین، الذی، ما اور من، یہ 4 لفظ آتے ہیں، وہ سارے بھی معرفہ کہلاتے ہیں۔ معرف باللام میں جب ہم الف لام کسی لفظ کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا، معرف باللام۔ مضاف الی المعرفہ کا مطلب ہے کہ آپ 2 لفظوں کو، ایک نکرہ کو اور معرفہ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب ان کو ایک بائی ون بائی ون کر کے ذرا ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے والا دیکھتے ہیں، اسم علم۔ اسم علم کیا ہے؟ اسم علم ہوتا ہے کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا خاص نام، وہ ہمیشہ معرفہ ہے۔ اب چیز جیسے حجر اسود ہے، اب ویسے حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، لیکن ہم جو خاص پتھر وہاں پڑا ہوا ہے مکہ میں بیت اللہ کے پاس، اس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، اس کا نام ہی پڑ گیا حجر اسود، تو اب یہ اسم علم بن گیا۔ ویسے ہم حجر کسی کو کہیں، اسود کہیں، تو اسود کالا رنگ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، حجر پتھر ملین ٹریلین ہے دنیا میں، لیکن جب ہم حجر اسود اسپیسیفک بولتے ہیں مکہ کے کانٹیکس میں، تو ہمیں پتہ ہے ہم کس خاص پتھر کی بات کریں، تو وہاں یہ اسم علم کے طور پر آئے گا۔ اسی طرح مکہ ملک کا، شہر کا نام ہے، پاکستان، سعودیہ، یہ سب جگہوں کے نام ہیں، یہ اسم علم کہلائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر نبیوں کے نام، اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہ بھی اسم علم میں آئے گا، جیسے آپ نے مرب بالنام میں نکالنا، ابھی ہم مرب بالنام پڑھیں گے۔ تو آپ کی پہلی قسم معرفہ کی کیا ہے؟ معرفہ کی پہلی قسم اسم علم، کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کا نام۔ دوسری ہے اسم ضمیر، اس میں آپ لوگ، اس کو میں زیادہ نہیں بتاؤں گی، ہوا، ہما، ہم کی پوری گردان، پھر ہو، ہا، ہیا والی ساری گردان جو آپ نے کی تھی، وہ سب اس کے اندر آ جائیں، سارے ضمائر اس کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی چیز کا مطلب وہ، تم، میں، ہم، ہو، ہمارا، تمہارا، ان کا، وہ سب اس کے اندر آ جائیں، تو اسم ضمیر کہلائے گا۔ اسم ضمیر آپ کو پتہ ہے اسم اشارہ، اسم اشارہ اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اور وہ، انگلش میں دس، دیٹ، دس، ہاذا، دیٹ، ذالک، لیکن یہ دونوں مذکر کے ہیں، مذکر کے لیے۔ اگر یہی دس ہم مونس میں کرنا ہو تو ہاذا بن جاتا ہے حاذی، حاذی مسلمہ، تم یہ ایک مسلمان عورت ہے، ہاذا مسلمہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ذالکا کی جگہ تلکا، تلکا، لیکن دور کے لیے دونوں کا اولائکا، وہ سب۔ ٹھیک ہے، تو معرفہ کی اقسام میں ہمارے پاس آ گیا اسم علم، دوسری قسم، دوسری قسم ہے ہمارے پاس اسم ضمیر، اور تیسری قسم آپ نے دیکھی اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کو تھوڑا دیکھ لیں، ہاذا ایک کے لیے، ازانی 2 کے لیے، ہاؤلائی بہت سب کے لیے، مذکر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھی مذکر کر لیتے ہیں، مونس پھر کر لیں یا اکٹھا کر لیں، ذالکا وہ،
जाने का वो दो, और उलाई का वो सब। हाउलाई और उलाई का। तो इसके अंदर आप देखें तो हाजा, हाजानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाई का, ये मुजक्कर के हैं। मुजक्कर कोई चीज होगी तो उसके साथ आपको हाजा, हाजानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाई का। मैं कहती हूँ हाजा जिदार, ये दीवार है। हाजानी जिदारानी, ये दो दीवारें हैं। हा उलाई, हा उलाई जमा का है। जैसे मुस्लिमत उनसे कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। मुस्लिमुन, हाजा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान है। हाजानी मुस्लिमानी, ये दो मुसलमान हैं। हाउलाई मुस्लिमातुन या मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान है। जालिका, जालिका मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है। जानिका मुस्लिमान है, वो दो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है। या उलाइका मुस्लिमातुन। हाउलाई उलाइका में जेंडर नहीं है, हाजा में जेंडर है। जेंडर किस तरह से है कि आप मोनस के लिए करेंगे, मोनस के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाजा के मुकाबले में तिल का, हाजी, हाजा के मुकाबले में हाजी ही आता है। ठीक है। और जालिका के मुकाबले में तिल का, वो एक लड़की, तिल का। अब इनकी मुसन्ना बनाते हैं। हाजी ही से हातान, वो दोनों। तिलका से ताने का। और जमा वही है ऊपर वाली। हाउलाई वो सब, ये सब। हाउलाई और उलाई। तो अब जरा इसको इकट्ठा देख लें। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी ही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ठीक है, ये आपकी ऑडियो इसकी बनाकर इंशाल्लाह ताला भेजनी है। तो मार्फा की पहली किस्म इसम अलम, दूसरी किस्म इसम जमीर, तीसरी किस्म इसम इशारा। इसके बाद चौथी किस्म पे आते हैं। चौथी किस्म पे आए तो इसम मौसूल। इसम मौसूल, इसम मौसूल में अल्लजी, मुसन्ना में अल्लजानी, और जमा में अल्लजीना, अल्लजीना, ये जमा। मोनस के लिए अल्लती। अच्छा, ये अल्लजी का मतलब होता है वो जो। अल्लजानी वो दोनों जो। अल्लजीना वो सब जो। अल्लती वो एक मोनस या कोई एक औरत। अल्लतानी, अल्लाती से अल्लाती। इसमें हमारे पास है, मेहल अभी इसको रहने दीजिए। इसकी जमा में हमें आता है अल्लावाती, वो नहीं करना, आप ये चार याद कर लें। उसके अलावा इसमें मौसूल में हमारे पास यूज होता है मिन, मन, 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 मिन तो हरफ जर है। मन, ठीक है। मन का मतलब भी जो होता है, वो जो। कौन भी आता है इसका मतलब, लेकिन वो सेपरेट होता है। तो मन जब जो के माना में आएगा, सब मौसूल होगा। और माँ, माँ का मतलब भी जो होता है, ये चीजों के लिए आता है। और मन इंसानों के लिए आता है, ठीक है। तो मन और माँ, ये भी इसम मौसूल है। अल्लजी, अल्लजानी, लजीना और अल्लाती। और बाकी इसकी मोनस और वो जमा जो है वो नहीं, कुरान में तो है ही है। वो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। आप ये पांच, ये छह याद कीजिए। अल्लजी, अल्लजानी, लजीना, अल्लती, मन और माँ, ये सब मौसूल है। ये हो गया हमारी चौथी टाइप। अब आगे चलते हैं। ये सब मौसूल हो गया। इस दोबारा से रिवाइज करते हैं। मार्फा की किस्में, पहली किस्म इसम अलम, किसी का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का, जगह का या शख्स का। इसम जमीर, जमायर आपको पूरी तरह आती है। हुआ हुमा हुम वाली वो सारी आपने इसमें डालनी है।
اسم اشارہ میں آپ نے یہ یاد کر کے بھیجنی ہے، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ذالکا ذانکا اولائکا، حاضی ہی ہاتانی ہاؤلائی، تلکا تانکا اولائکا، یہ آپ نے 12 سیگے وہاں پہ بھیجنا ہوگی۔ اسم اشارہ یہ ہوگا۔ اسم موصول الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، ما اور من، ابھی یہ یاد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی اسم موصول ہو گیا، اسم موصول کے بعد ہے معرف باللام۔ معرف باللام کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک تھا معرفہ، ایک نکرا ہے، اس کو آپ نے لکھا لگا دیا تو معرفہ بن جائے گا، جیسے کتاب بن گیا الکتاب، قلم یہ نکرا القلم معرفہ، لیکن وہ ال اس کا ایکسٹرا لگاؤ، جیسے اللہ زینہ ہے، اللہ زینہ ہے تو معرفہ، مگر یہ الف لام والا معرف باللام نہیں ہے۔ اللہ زینہ، اگر میں ال ہٹا دوں تو پیچھے کیا بچے گا؟ زینہ، زینہ کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ معرف باللام نہیں، اللہ زینہ ال ویسے اس کا حصہ ہے، آپ کو وہ علیحدہ کر کے دیکھنا ہے کہ معرف باللام ہے یا نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں الرسول، ال کو ہٹا کے دیکھیں، الرسول، الرسول، یہ رسول خالی ورڈ ہے تو ال جو ہے وہ اس کو معرف باللام بنا رہا ہے۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا یا پیغام لانے والا، تو الف لام لگایا تو اس کے ساتھ وہ خاص ہو گیا، معرفہ بن گیا۔ یہاں تک آپ کریں، ہم باقی جو ہے وہ اگلے والے میں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے، اور تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں، آپ کا سبق پورا ہو جائے گا۔ تو اس سبق میں اگر ہم دیکھیں، پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حاضہ، حاضہ کیا ہے؟ اسم اشارہ، یہ معرفہ ہے، لیکن اگر پہلا جملہ دیکھیں حاضہ بیتن، تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ بیتن جو اس پر تنوین ہے، تنوین ہمیشہ نکرہ کی نشانی ہے، تنوین سے وہ چیز نکرہ ہوتی ہے، عام ہو جاتی ہے، خاص نہیں رہتی، حاضہ اس کو خاص بنا رہا ہے۔ جب ہم جملہ بناتے ہیں تو پہلا حصہ ہمارا معرفہ ہوتا ہے پلس دوسرا نکرہ، ان سب جملوں میں آپ دیکھیں پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، حاضہ بیتن یہ ایک گھر ہے، اس طرح جملہ بنتا ہے، معرفہ جمع نکرہ، معرفہ جمع نکرہ، سادہ جملہ اس طرح بنتا ہے۔ جو کمپلیکس جملے ہیں اس میں پہلے آپ کا نکرہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن وہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو حاضہ مسجد، یہ مسجد ہے، یہ بھی آپ کا معرفہ اور نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ اگر ہم نیچے آئیں تو ہمارے پاس دوسرا والا بھی آ جائے گا، الکتاب اور کتاب اگر ہم دیکھیں، اچھا اس کے اندر ہم دیکھیں یہ جو نام ہے یہ سارے معرفہ ہیں، کیونکہ یہ اسم علم کہلاتے ہیں۔ اس والے باب میں آپ نے پڑھا تھا البیت من البیتی، اس میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ہم زیادہ نیچے آ گئے، ہم اگر کتاب لکھیں تو وہ نکرہ ہے، الکتاب لکھیں تو وہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ بارے درس الرابع میں لکھیے، اس درس کے اندر آپ کا البیت معرفہ ہے، البیت پھر دوبارہ یہ بھی، تو یہ کون سا معرفہ ہے؟ معرف باللام، کہ الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنایا ہے۔ اگر میں ال ہٹا دوں تو یہ ہمارا خالی نکرہ رہ جائے گا، بیت کا مطلب گھر ہے، البیت دا ہاؤس، البیت دا ہاؤس، فی البیت ان the house، المکتب the table، علی المکتب on the table، میز میز پر، المسجد، اب اردو کے اندر دا کا کوئی اردو نہیں ہے تو ہم دی نہیں آتا، تو انگلش میں ہم دی سے پہچان جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے معرفہ بنایا ہے، دی ساتھ لگا کے ہم خاص کر دیتے ہیں کسی چیز کو، عربک میں ایسا نہیں، اس میں اردو میں ایسا نہیں ہوتا۔ المسجد معرفہ ہے، فی المسجد میں بھی المسجد ہے، معرفہ ہے، سریر معرفہ ہے، علی السریر میں السریری بھی معرفہ ہے، علی المکتبی میں المکتبی، یہ سب معرف باللام ہے، معرف باللام الف لام لگا کے ہم نے اس کو جوڑا ہے، تو جب یہ درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اس کو تشدید لگاتے ہیں، جب وہ حروف شمسی ہوتا ہے، اگر آپ کو دیں اس کا پتہ تو بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو آئی تھنک اتنا کافی ہے، یہ سب دیکھیں معرف باللام ہے۔ کعبہ، کعبہ، کعبہ کے ساتھ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے اگر، ٹھیک ہے؟ باقی سب میں ال لگا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، آئی تھنک اس میں اتنی کافی، پھر اگلے والے سبق میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.